اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ بات کرتے ہیں بدعت کی، کیونکہ فقراء اولیاء اللہ جو بھی کام کراتے ہیں، ذکر کراتے ہیں، فکر کراتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں بزرگوں کے۔ تو قادری سلسلے میں ذکر جہر ہے، کلندر پاک دھمال کھلاتے ہیں، اس کے دھمال کے ساتھ ذکر دیتے ہیں۔ بہادر ذکر ملتانی جو ان کے مرشد تھے امیر کلال، وہ کبڈی کھلواتے تھے، اس کے بعد دل کی دھڑکنیں ابھار کے اس کے بعد ذکر قلب دیتے تھے۔ بہت سے لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بدعت ہے، 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 اور وہ لوگ اعتراض کر جاتے ہیں بدعت بدعت، جو بدعت کے مفہوم سے واقف ہی نہیں ہے کہ بدعت ہوتی کیا ہے۔ تو جاء الحق کتاب ہے مفتی احمد یار نعیمی صاحب کی، تو یہ بہت زبردست کتاب ہے۔ اس میں بڑی خوبصورت انداز میں، انتہائی خوبصورت انداز میں بدعت کی تشریح کی گئی ہے۔ بدعت ہے کیا؟ یعنی جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کیا ہو، اس کے بعد اگر دین میں وہ نیا کام ایجاد کر لیا جائے تو وہ بدعت ہے۔ تو اس میں انہوں نے تشریح کی ہے، بدعت بیسکلی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہے بدعت حسنہ، اچھی بدعت، اور ایک بدعت سیاہ، جس کو بدعت سیغہ بھی کہتے ہیں، اور سیاہ یعنی بری بدعت۔ اور اگر اچھی بدعت نے حوالے اور دلائل دیے ہیں کہ اگر دین میں کوئی اچھی بات اگر کوئی ایجاد کرتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور فائدہ ہوتا ہے تو اس کا ثواب قیامت تک اس کے لیے جاری و ساری ہوگا۔ اگر کوئی بری چیز ایجاد کرتا ہے جس سے دین کو نقصان ہوتا ہے، لوگوں کی ذاتی زندگی کو نقصان ہوتا ہے، تو پھر قیامت تک اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ اب انہوں نے فرمایا کہ بدعت حسنہ سے ہماری زندگی جو ہے یہ خالی ہی نہیں ہے، ہر جگہ بدعت حسنہ ہم دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ اب تراویاں جو تھیں، تراوی کی نماز تو حضور کے دور میں تھی نہیں، لیکن حضرت عمر فاروق نے جب یہ تراوی کی نماز شروع کرائی تو کہا کیا ہی خوبصورت بدعت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے جو یکجا کیا گیا، نبی پاک کے دور میں تو تھا ہی نہیں، یہ بدعت حسنہ ہے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ نماز میں ہم نیت کرتے ہیں، اردو میں، انگریزی میں، سرائکی میں، پشتو میں، یہ نیت کرنا کہاں تھا حضور کے دور میں؟ تھا ہی نہیں، یہ بھی بدعت حسنہ ہے۔ جس طرح روزے رکھتے ہیں، روزے رکھتے ہوئے ہم روزے کی دعا کرتے ہیں، تو یہ تو تھی ہی نہیں حضور صلی کے دور میں۔ پھر جیسا کہ کلمے ہیں، 6 کلمے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، یہ تو نہیں تھے، یہ بعد میں شامل کیے گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدعت حسنہ ہے۔ حج کے لیے جانا ہے، حج کے لیے پہلے پیدل کا زمانہ تھا، پیدل جانا ہے، حج کرنا ہے، گھوڑوں پہ جانا ہے، سواریوں پہ جانا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ مزید ترقی ہوتی گئی، آج دور بحری جہاز، ٹرین، اور آج دور جو پہنچا ہوائی جہاز کا پہنچ گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدعت حسنہ ہے۔ حج کے لیے جو جاتے ہیں، اب جو 4 سلاسل ہیں، روحانی سلاسل، حضور کے دور میں تو نہیں تھے۔ یہ سہروردی، چشتی، نقشبندی، قادری، بدعت حسنہ ہے۔ اسی طرح جو فرقے ہیں، حتیٰ کہ جو فرقے ہیں، دیوبندی، وہابی، بریلوی، یہ حضور کے دور میں تو نہیں تھے، لیکن ان کو بھی بدعت حسنہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ بھی اچھی بدعت ہے۔ یعنی کہ ہماری زندگی بدعت حسنہ سے خالی نہیں ہے۔ ہر وہ اچھا کام جس سے ذاتی فائدہ ہو اور دین کا فائدہ ہو، وہ بدعت حسنہ ہے۔ اور جو اولیاء اللہ ذکر کراتے ہیں، اس کے پیچھے جو ہے ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے قلب اور روح کو زندہ کرنے کی۔ قلب اور روح کو زندہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں جو ولیوں نے اپنائے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کی اشاعت ہوئی ہے۔ اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان میں آئے تو اس وقت وہ موسیقی کا راج تھا، تو آپ نے موسیقی کے ذریعے سے ہی جو قوالی ہوئی، موسیقی کے ذریعے سے اسلام کی اشاعت ہوئی، یہ بدعت حسنہ ہے۔ اسی طرح کلندر پاک سخی لال شہباز کلندر دھمال کھلاتے تھے، تو یہ بھی کیا ہے؟ بدعت حسنہ ہے۔ جو ذکر جہر کیا جاتا ہے باواز بلند، یہ تو نبی پاک کے دور میں بھی کیا جاتا تھا، ذکر جہر کیا جاتا تھا، اور اب تو ذکر کی محافل پراپر ہوتی ہیں، یہ بدعت حسنہ ہے۔ اس سے انسان کا قلب، روح اور حتیٰ کہ انسان کے لطائف زندہ ہوتے ہیں۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ بدعت کے کانسیپٹ کو صحیح سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کتاب اور کہیں نہیں ملتی، ضیاء الحق، جس میں کانسیپٹ کلیئر ہے بدعت کا کہ بدعت چیز کیا ہے. کیونکہ ہر کام جو اکثر ایسا ہوتا ہے جو فتویٰ دے رہا ہوتا ہے، ہر کام جو اس کی فیور میں ہوتا ہے وہ بدعت نہیں ہوتی، جو اس کی فیور میں نہیں ہوتا وہ بدعت کہلاتی ہے. انہوں نے آخر میں ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ بتایا کہ ایک مولوی گیا نکاح پڑھانے کے لیے، تو دولہے نے صحرا باندھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ یہ بدعت، یہ صحرا باندھنا بدعت، نہ حضور نے پہنا یہ صحرا، نہ صحابی نے، نہ تابعین نے، تبع تابعین نے، تو یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ صحرا باندھو؟ اس کے بعد دولہے نے صحرا اتار کے رکھ دیا. مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا. نکاح پڑھانے کے بعد فیس لی. جب فیس لے رہے تھے تو دولہے نے ہاتھ پکڑ لیا. نہ حضور پاک نے نکاح پڑھانے کی فیس لی، نہ کسی صحابی نے، نہ تابعی نے، نہ تبع تابعین نے. کس کتاب میں لکھا ہے نکاح پڑھانے کی فیس لو؟ تو مولوی صاحب کہنے لگے یہ خوشی کے پیسے ہیں. تو دولہے نے کہا کہ صحرا میرے غم کا نہ تھا، وہ بھی خوشی کا تھا، جس کی وجہ سے وہ مولوی صاحب شرمندہ ہوئے. اس کتاب کا بدعت کے اوپر اختتام اس بات پہ ہوا کہ یعنی کہ جو چیز انسان کو اپنی فیور میں ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے، جو چیز اپنی فیور میں نہیں ہوتی وہ بدعت کہلائی جاتی ہے. اس میں بہترین طریقے سے کانسیپٹ کو کلیئر کیا گیا ہے کہ بدعت کیا چیز ہے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا ویژن جو ہے، آپ کا دل دماغ وسیع ہو جائے دین کو سمجھنے کے لیے، جس میں جھگڑے نہ ہوں بلکہ فسادات کو آپ دبا دیں، تو آپ کو عقل سلیم کی ضرورت ہے. عقل سلیم کے ساتھ جب آپ دین کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو اس میں فسادات کھڑے نہیں کریں گے بلکہ فسادات کو دبا دیں گے. عقل سلیم کا تعلق قلب سلیم کے ساتھ ہے، اور قلب سلیم کا تعلق ذکر قلب کے ساتھ ہے. جس کی دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرتی ہے، جس کے دل کے اندر سے آواز آتی ہے اللہ ہو کی، یا جس کے دل کے اوپر لفظ نقش ہے اللہ، لفظ اللہ، یا کعبہ، یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قلب سلیم ہے، اور اسی کو ہی عقل سلیم عطا ہوتی ہے. اور عقل سلیم والا ہی کانسیپٹ کو کلیئر کر سکتا ہے، جھگڑوں کو ختم کر سکتا ہے. ساتھ میں ذکر قلب بھی کرتے رہیں، اپنے کانسیپٹ بھی کلیئر رکھیں، آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں، اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ